ماہ رمضان المبارک کی 5ویں شب قدر یعنی 29ویں شب 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد سورہ علم نشرح 70 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ نماز جو بندہ بھی پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو کامل ایمان عطا فرمائے گا، اور اس دنیا سے جب وہ جائے گا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا۔ اور ماہ رمضان المبارک کی 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بخشش اور نجات کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ ماہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے اس کو جمعۃ الوداع کے نام سے ہم سبھی جانتے ہیں اور عام طور پر الوداع کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ الوداع جمعہ جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ فضیلت اور برکات چھپی ہوئی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 3 مرتبہ پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ اور سلام پھیرنے کے بعد پھر سے 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس نماز کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں کہ بیان کرنا ممکن نہیں، اور اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت قیامت تک بے انتہا عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان راتوں میں شب بیداری کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں، اور جو خواتین اگر معذور ہیں، وہ پیریڈز کی حالت میں ہیں، حیض کی حالت میں ہیں، تو ان کے لیے بھی ان راتوں کو جگ کر عبادت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود وہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتی ہیں، وہ تسبیح و تحلیل کر سکتی ہیں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتی ہیں اور دعائیں مانگ سکتی ہیں۔ آخر میں خاص کر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں اور میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ ماہ رمضان المبارک کی جو گھڑیاں ہیں، اس کی جو مبارک راتیں ہیں، ان راتوں کو آپ IPL دیکھ کر اور ریلز دیکھ کر نہ گزاریں، بلکہ جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ آپ اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو کم از کم آپ پڑھنے کی کوشش تو کریں، آپ سیکھنے کی کوشش تو کریں۔ اگر آپ سیکھنے کی کوشش کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں اور آپ غلط بھی پڑھیں تو آپ کو اس غلطی پر بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو بھی ماہ رمضان المبارک کی یہ جو مبارک راتیں ہیں ان میں عبادت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو میں ان کو ایک ضروری بات بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ قضا نمازیں بھی ان راتوں میں ادا کریں، کیونکہ جو قضا نمازیں ہیں وہ فرض ہیں، اور ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کے بدلے میں 70 فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک نفل کے بدلے میں ایک فرض کا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اگر آپ قضا نمازیں پڑھیں تو آپ کو کتنا ثواب ہوگا اور نوافل پڑھیں تو کتنا۔ اور حالانکہ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نوافل نہ پڑھیں، اسی وجہ سے میں نے یہ بات کہی کہ آپ نوافل بھی پڑھیں اور قضا نمازیں بھی پڑھیں، کم از کم ایک دن رات کی جو 5 وقت کی نمازیں ہیں اتنی قضا نمازیں ایک شب میں ضرور پڑھیں۔ آخر میں آپ سبھی سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ سبھی
خوب دل لگا کر عبادت کریں اور اپنی دعاؤں میں ہم سبھی کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔